بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین محترم، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی کیا۔ ایک مسلمان جو اللہ جل شانہ کو اپنا خالق مانتا ہے اور سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی و مرشد مانتا ہے، اس کے لیے اسلام نے ایسی سنہری تعلیمات اس تک پہنچائی ہیں جن کی روشنی میں اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ایک بہترین معاشرے کا فرد بن سکتا ہے اور اللہ مالک الملک کے انعامات کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اسلامی اخوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت الاخوہ۔ آج یہی ہماری گفتگو کا محور ہے۔ نعمت کیا ہے، اخوت کیا ہے اور اس کے تقاضے کون سے ہیں؟ النعمہ ہی ما ينتفع به وَيُسْتَلَذْ۔ نعمت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں بھی نفع ہو اور جو آخرت میں بھی باعث نفع ہو۔ وَيُسْتَلَذْ، نعمت جس کی لذت انسان دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے اور وہ نعمت اخروی لذتوں کا بھی باعث بن جائے۔ فَكُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ بَلِيَّةٌ وَلَيْسَتْ نِعْمَةٌ۔ وہ نعمت خواہ اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو، جاہ و منصب کی شکل میں ہو، جس نعمت کی بدولت انسان تقرب الہی حاصل نہیں کرتا، وہ نعمت نہیں بلکہ وہ مصیبت ہے۔ نعمت وہی ہے جس سے انسان دنیا میں بھی خوش ہے اور وہ اخروی خوشیوں کا باعث بھی بن جائے۔ الاخوہ عربی زبان میں تأخیت جب لفظ بولا جاتا ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے تحریت، میں نے تلاش کیا. وهي مشاركة لشخص في الولادة أو الرضاع أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة. جب ایک شخص دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی مشارکت ہو، خواہ وہ خونی بھائی ہیں یا ایک ہی جگہ کام کرنے والے ہیں یا رضائی بھائی ہیں یا ان کی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت قائم ہوئی ہے، تو ان تمام پہلوؤں کو اخوت کا نام دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلامی اخوت جس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، جس کی بنیاد للہیت ہو، یہ ایمان کی دلیل ہے. اگر اللہ کے لیے کسی سے تعلق نہ جوڑا جائے، اللہ کے لیے محبت نہ کی جائے، تو یہ محبت دنیا میں تو کچھ فائدہ شاید دے دے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جس محبت کی بنیاد اللہ کو راضی کرنا ہو، تقرب الہی ہو، یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، جب تک تمہارے اندر ایمان نہ پیدا ہو جائے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور جب تک تمہاری باہمی محبت نہ قائم ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری محبت قائم ہوگی؟ تمہاری محبت قائم ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا تو تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرمایا افشوا السلام کی تسلموا، سلام کو عام کرو اگر تم سلامتی چاہتے ہو. افشوا السلام کی تعلو، بلندیاں چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. بلکہ یہاں تک فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت ہی نہ دو. ومن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو بات کرتا ہے کلام کرتا ہے سلام نہیں کہتا، فلا تجیبوه، اس کی بات کا جواب نہ دو. سبب کیا ہے؟ اس شخص کے دل و دماغ میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد دو باتوں پہ ہوتا ہے. ایک جب کوئی کسی کو سلام کہے، دوسرا امام کے پیچھے وللضالین جب امام کہتا ہے تو آمین کہا جائے. سبب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب بھی یہ ہے اے میرے بھائی اللہ تجھ کو سلامت رکھے.
تجھ پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برسے، تجھ پہ اللہ سبحانہ و تعالی برکت کا نزول فرمائے۔ یہودی مومن کی برکت اور راحت کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح والضالین کے بعد جب آمین مومن کہتا ہے، یہودیوں کو بہت حسد ہوتا ہے۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، وہ صراط مستقیم، وہ راستہ جو تو نے ان لوگوں کو دیا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے لوگوں پر کیا۔ قرآن مجید اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں پر انعام ہوا، وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ یہودیوں کو اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ مومن انبیاء کی صف میں کیوں کھڑا ہو، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اس کو کیوں مل جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قدمت المدینہ ورأيت الناس قد انجفلوا إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدینے میں آیا، میں نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلا پیغام جو مدینے والوں کو دیا گیا وہ یہ تھا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ مدینے والوں، سلام کو عام کرو، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ تم یہ چار کام کرو گے، سلام کو عام کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ گے، اور صلہ رحمی کرو گے، تہجد پڑھو گے، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت، اس کا معیار یہ ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تمام محبت اللہ محبت ما يحب وکراہیت ما یکرہ۔ اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت کا ایک ہی اصول ہے، ان بنیادوں پہ اس محبت کو استوار کیا جائے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس چیز کو ناپسند کیا جائے جس کو مالک الملک نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے ساتھ محبت الہی نہیں مل سکتی۔ الحب للہ اور اسلامی اخوت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس اصول کو نہ اپنایا جائے۔ اس لیے الاخوہ لا تكون مقبولة الا للہ وفی اللہ وعلى طاعة اللہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی اخوت، کوئی بھی محبت اس وقت تک شرف قبولیت نہیں پا سکتی جب تک وہ اللہ کے لیے نہ ہو، جب تک وہ اللہ کی رضا میں نہ ہو،
جب تک اس محبت سے انسان اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتا نظر نہ آئے۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من احب شيئا سوى الله ولم تكن محبته لله ولا لكونه معينا على طاعة الله عذب في الدنيا قبل اللقاء۔ جو انسان کسی چیز سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، کوئی اور غرض ہے، یا انسان کی اطاعت میں وہ محبت معین اور مددگار نہیں، تو یہ دونوں محبتیں جو اللہ کے لیے نہیں اور نہ ہی عبادت پہ انسان کو اکساتی ہیں، زندگی میں ہی اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ انت القتیل بكل من احببته فافتر لنفسك في الهوى من تصطفي۔ مقتول تم ہی ہو، جس کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہو وہ خود اختیار کر لو، اللہ کے علاوہ کسی اور غرض سے محبت ہمیشہ انسان کو وبال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت، اس کو ایمان کا مضبوط کڑا بیان کیا ہے۔ انسان سفر کرتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے، سیٹ نہیں ملتی، کھڑا رہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے کسی چیز کو تھامنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا بھی ایک سفر ہے، اس سفر میں بھی سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اوثق عرى الاسلام ان تحب في الله وتبغض في الله۔ بہترین اور مضبوط ایمان کا کڑا یہ ہے کہ انسان محبت کرے، اخوت قائم کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ بنیاد جب میسر آ جائے تو اس کا جہاں ایمان مکمل ہوتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يكمل ایمانکم ولا يصلح حالکم فی الایمان الا بالتحاب۔ تمہارا نہ تو ایمان مکمل ہے، نہ تمہارے اعمال کی اصلاح ممکن ہے جب تک اللہ کے لیے محبت قائم نہیں ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت انہی بنیادوں پر کی تھی۔ اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای بالتوادی وشمول الدعوہ، بھائی اس وقت ہے جب اس کی محبت اللہ کے لیے قائم ہوگی۔ خونی رشتہ تو ہوتا ہے انسان کا، لیکن وجدانی رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی بنیادوں پہ قائم ہو، اور یہ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ خون تو ٹوٹ جاتا ہے، خون تو بہہ جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جڑنے والے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سب ناطے رشتے دنیا کے قیامت کو ٹوٹ جائیں گے، وہاں محبت باقی رہے گی تو جن کی بنیاد تقویٰ تھی، جن کی بنیاد یہ تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس محبت کے ذریعے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات یہ سمجھائی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت
اور مٹھاس محسوس ہی وہ کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مرکز بنایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کسی قسم کے تعلق کی بنیاد تقرب الہی. اس لیے فرمایا من احب ان یجد حلاوة الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا للہ. کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایمانی لذت اور مٹھاس محسوس کرے، پالے، اس کو چاہیے کہ تعلق استوار کرتا ہے تو بنیاد یہ رکھے رب راضی ہو جائے. دنیا کی رضا کے لیے نہیں. رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کی رضا ایسی انتہا ہے جس کو انسان نہیں پا سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، شاید کہ میری اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے. من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس. جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ مالک الملک خود تو راضی ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کو بھی اللہ راضی کرواتے ہیں. ان کی طاقت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ قوتیں اور طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں، اور بندے کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. جدھر چاہے موڑ دے. اللہ کی رحمت کے تابع سارے کام ہوتے ہیں. اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم کوئی بھی نیکی نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. 3 علامتیں جس شخص میں آ جائیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے. اللہ اس کو ایمانی حلاوت نصیب کر دیتے ہیں کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر ہو پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ کی محبت اور اس کے پیغمبر کی محبت ہو. اور دوسری بات جب بھی کسی سے تعلق استوار کرے تو مقصود یہ ہو کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہوگا تو لوگوں کو راضی کروائے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. مولا کریم خود تو ناراض ہوتے ہیں، جن کی رضا کے لیے کچھ اس نے کیا ہے ان کو بھی ناراض کروا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنے سے ہی انسان پوری دنیا کو راضی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا تھا اذا احب عبدا نادى جبریل. جب اللہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو جبریل امین کو آواز دیتے ہیں. فأخذت السماء رعدة او رجفة. آسمان میں ایک زلزلہ آتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل امین کو ہوش آتی ہے، اللہ مالک الملک کا پیغام سنتے ہیں انی احب فلانا فاحبه. میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبه جبریل. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. نورانی مخلوق ہوش میں آتی ہے، پوچھتی ہے رب نے کیا فرمایا؟ جواب ملتا ہے یقول الحق. اللہ مالک الملک حق ہی فرماتے ہیں. آسمان کے فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے. جبریل فرماتے ہیں ان اللہ احب فلانا فاحبوه. تم بھی اس کو پسند کرو، اس سے محبت کرو. فیحبه اہل السماء.
آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. روایت لمبی ہے، اس میں الفاظ ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت زمین والوں کی طرف بھی منتقل کی جاتی ہے. ہوتا وہ انسان سادہ صحیح ہے، لیکن ہر شخص کی ایک خواہش بن جاتی ہے کہ کب میں اس کے بعد چند لمحات گزار لوں. یہ اس کے پاس مال کی وجہ سے محبت نہیں ہے، یہ ڈگریوں اور علم کی وجہ سے محبت یا حسن کی وجہ سے محبت نصیب نہیں ہوتی. یہ محبت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. اللہ مالک الملک جب یہ محبت پیدا کرتے ہیں، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر. لوگوں کی زبانیں بولتی ہیں فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں کا تعامل بڑا اچھا ہے، فلاں شخص کی عادات بڑی اچھی ہیں. یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے. صحیح الجامع کی روایت کے لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم. یہ اللہ کے نورانی فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح برا آدمی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اس کی برائیوں کی وجہ سے، تو جبریل امین بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور نورانی مخلوق بھی اس کو پسند نہیں کرتی. ثم یوضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. بڑی ٹھاٹ باٹ میں زندگی ہوتی ہے، بڑی لمبی لمبی ڈگریاں بھی ہوں گی، جاہ و منصب بھی ہوگا، لیکن لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ ہی آئے تو اچھا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے کسی کو کچھ کہا ہے، اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. اللہ ہمیں اپنے خالق کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات یہ سمجھائی، انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. من احب للہ وأعطى لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، دیے تو اللہ کے لیے، روکے تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات یہ سمجھائی، یہ شخص جو مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرتے وقت اللہ کی محبت کو سامنے رکھتا ہے، یہ تو خود محبوب الہی بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ. آج میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے، جو دنیا میں میری رضا کے لیے اکٹھے بیٹھتے تھے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں والمتناصحین فیہ والمتواصلین فیہ، جو مجھے راضی کرنے کے لیے صلہ رحمی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے. اللہ یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی بات یہ سمجھائی، اسلامی اخوت کو جو قائم کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے تعلق استوار کرتا ہے، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے گا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. کہاں ہے میرے نام پہ محبت کرنے والے؟
آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسری روایت میں لفظ موجود ہے المتحابون بجلالی فی ظل العرش یوم القیامہ. اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون بجلال اللہ لهم منابر من نور يغبط بمكانهم النبيون والشهداء وفي رواية أخرى يغبط بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. جو اسلامی اخوت کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ نور کے ممبر بنائیں گے. کیسے ممبر ہوں گے؟ جن کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے، صدیقین اور شہداء بھی رشک کریں گے. یہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن کی زندگی کا محور اور مقصد ہی ایک ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ اصحاب پیدا ہو جائیں، ان باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے کہ یہ ہے میری گمشدہ چیز جس کو میں نے تلاش کرنا ہے. انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي. میرے ساتھیوں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں. صحابہ پوچھتے أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تمہارے سامنے وحی اترتی ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرُونِي، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری باتوں کو سچ مان لیں گے، اس پہ ایمان نہیں آئیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اس طرح لے آئے واللہ، اللہ کی قسم وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا محبوب بن جائے واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں داخل نہیں کرے. اسلامی اخوت، اسلامی محبت اس وقت پوری دنیا کا ایک بہترین تحفہ ہے جس کو ہر ایک شخص گم کر بیٹھا ہے. اور اس وقت نفرت سے لے کے قتل و غارت کے تمام درجات، تمام کے تمام غلط رویے صرف اس لیے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم نے اسلامی اخوت کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اپنی محبت کے زاویے اور رویے درست نہیں کیے. اگر ہماری محبت کے زاویے درست ہو جائیں تو مولا کریم کی رحمت اب بھی برس سکتی ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جن تقاضوں کو آج ہم بھولے تو ہم بہت ساری محرومیوں کے مستحق بن گئے. سب سے پہلا اسلامی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کی نصرت و تائید کو اپنی ذمہ داری محسوس کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے. خود تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی برا بلا نہ کہے، میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، پھر دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا کیسے سمجھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مومن تو مومن کے لیے دیوار ہے اور دیوار اینٹوں سے بنتی ہے. يشد بعضه بعضا، ہر اینٹ اور ہر جز جو دیوار کا ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. یہاں میں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا. کیا خیال ہے کون سی دیوار مضبوط بنتی ہے؟ بس اینٹیں جوڑتے جاؤ
اور اس میں جوڑنے کی کوئی چیز شامل نہ کرو. اگر سیمنٹ نہ لگائیں تو دیوار پختہ ہو سکتی ہے. اور کون سا سیمنٹ جو ہے وہ زیادہ پکڑ کرتا ہے، خشک یا تر؟ جس میں پانی آ جائے. جب وہ ملائم ہو جائے اس وقت تک یہ دیوار مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک ہماری محبت میں اور پیار میں اضافہ نہ ہو جائے. محبت یہ حب ان سے ہے، اور حب دانے کو کہتے ہیں. جب تک زمین کی گہرائی میں نہیں جلتا اس وقت تک وہ کونپل باہر نہیں آتی، درخت نہیں بنتا. محبت جب تک دل تک نہ سرایت کر جائے اس وقت تک اس کے ثمرات نہ تو انسان کو میسر آتے ہیں، نہ ہی زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. زبانی کلامی محبت کا حال یہی ہوتا ہے کہ سامنے لاشیں تڑپے ہوتے ہیں اور دوسرا کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے. جب دل میں محبت ہو تو پھر میرے بھائی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، وہ مضبوط کرتا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا علم بما ادرکت العلم، اتنا بڑا علم کیسے مل گیا؟ انہوں نے 3 جواب دیے تھے. پہلا جواب یہ دیا تھا یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اور سرتاج رسول کی دعا تھی اللہم علم التأویل وفقہ فی الدین. اور دوسری بات بلسان سؤول وبقلب عقول، مجھے جس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تھی نہ میں نے کبھی تکبر کیا نہ میں نے حیا کیا، میں بڑے پیار سے پوچھ لیا کرتا تھا، اور جو بات میں پوچھتا تھا مقصد میرا سمجھ ہوتی، جو سن لیتا میں نے کبھی اس کو بھلانے کی کوشش نہیں کی. اور تیسری اور آخری بات وہ کہا کرتے تھے ویسے تو میرے پاس کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں لیکن 3 باتیں میں تمہیں بتا دوں. جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں، کسی کو سکھانے بیٹھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں مولا کریم مجھ سے سیکھنے اور پڑھنے والوں کو مجھ سے بڑا عالم بنا دے. آج ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ فلاں پڑھ جائے فلاں عالم بن جائے، لیکن خال ایسے لوگ ہوں گے، شاید یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ مجھ سے اس کو بڑا عالم بنا دے. صحابہ کی ایک خواہش ہوتی تھی الحق حق، حق حق ہی ہے، ولو ظہر علی ید غیری، تو میرے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو رہا، اللہ حق کو غالب کر دے خواہ کسی کے ہاتھ سے ہی غالب آ جائے. نہ جانے کس کی ہاتھ میں اللہ برکت ڈال دے. حق کی بلندی جو ہے وہ مومن چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ حق آئے تو میری زبان سے ہی آئے، میرے ہاتھ سے ہی، وگرنہ میں حق کو آنے نہیں دوں گا. یہ مومن کا رویہ ہی نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں جب سکھاتا ہوں کہتا ہوں مولا کریم پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے. اور جب بارش ہوتی ہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں جگہ بارش برسائی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. کس لیے خوش ہوتا ہوں؟ میری وہاں زمین نہیں ہے، مومنوں کی خوشحالی کو میں اپنی خوشحالی سمجھتا ہوں. اور جب کہیں کوئی عادل آدمی کوئی فیصلہ عدل کے ساتھ کرتا ہے میری زبان سے لفظ نکلتے ہیں کثر اللہ من امثالی، تیرے جیسے اللہ اور پیدا کرے. اس لیے نہیں کہ میرا وہاں کوئی کیس گیا ہے، میرا کوئی جھگڑا کسی کے پاس نہیں گیا، میں عدل و انصاف کے قیام کو اتنا پسند کرتا ہوں. اللہ اس طرح کی سوچیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. تو سب سے پہلا تقاضا ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ اخوت قائم کرتے وقت یہ ہے کہ اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور مضبوط دیوار بنے، نہ کہ دیوار بنی کو گرائے اور اس میں دراڑیں ڈالے. دوسرا تقاضا یہ ہے اسلامی اخوت کا، اور سب سے بڑی خیر خواہی اور سب سے بڑا تقاضا یہی ہے بھولے ہوئے کو جنت کی راہ دکھا دے. صبر کی تلقین، حق کی تلقین، نیکی کا حکم. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. مومن کا دوست ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے، اس کی غمخواری کی بنیاد یہ ہے وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، وہ برائی سے منع کرتا ہے، اور نماز پر پابند ہوتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اور زندگی گزارتے وقت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا معیار بناتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی رحم کے مستحق ہوں گے. اور اللہ مالک الملک نے پوری سورت نازل کی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ساری انسانیت خسارے میں ہے. اس خسارے سے بچ سکتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کر لے، اور نیک عمل کی پختگی کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، صبر کی تلقین اور حق بات کی تلقین کرے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت لے کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. 5 فتنوں کا تذکرہ کیا ہے. فتنة الرجل في أهله، کوئی انسان اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہے. کیسا فتنہ؟ یا تو اولاد ہے نہیں، یہ بھی فتنہ ہے. اولاد تو ہے لیکن نیک نہیں ہے، یہ بھی فتنہ ہے. اولاد تو ہے لیکن ہر وقت بیمار رہتی ہے، یہ بھی فتنہ ہے. اب کیا کرے؟ باپ کی شفقت تو ہے، ماں کی ممتا تو تڑپتی ہے. اہل و عیال کا فتنہ، بیوی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی نافرمان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے، کامیاب زندگی کے لیے 3 اصول ہیں. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. زبان ذکر کرنے والی ہو، دل شکر کرنے والا ہو، اور ساتھی زندگی کا ایسا ہو جو آخرت میں اس کا دستے باز بننے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی باتیں صحابہ کو سمجھائیں جن کے عمل کرنے کی وجہ سے آج وہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی اخوت کو قائم کرتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ میں نے اس کو صحیح راستہ دینا ہے، ڈائریکشن اس کی درست کرنی ہے. گھر کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، پڑوسیوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے. مال ہے ہی نہیں، اگر ہے تو حرام کا ہے، دونوں ہی فتنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 5 کے 5 فتنے اگر دور کرنا چاہتے ہو، یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نماز کے پابند بن جاؤ،
روزے رکھو، صدقہ کرو۔ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے جو مومن ہے، مومن نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن کمی کہاں جا کے واقع ہوتی ہے؟ نیکی کا حکم کرنے سے ڈر جاتا ہے کہ میں کسی کو نیکی کی بات کہوں گا ناراض نہ ہو جائے، میں کسی کو برائی سے منع کروں گا ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں میں رک کر ایک ادب سے گزارش کر دوں، اگر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ منہج نبوی ہے تو پھر طریقہ اور سلیقہ بھی محمد مصطفیٰ کا اختیار کیا جائے، پھر کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا ہے، یہ اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے نرمی برتے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، بشاشت سے پیش آئے اور مسکراہٹیں اس کے لیے پیش کرنے والا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحقر من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طريق، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تبسمك في وجه اخيك لك صدقہ، اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ سچی بات یہ ہے، نہ جانے علم کی کون سی گتھیاں سلجھانے پہ ہم لگ گئے ہیں، آج ہماری میل ملاقات پہ یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے مسافے بھی ہاتھ بند کر کے اور 2 انگلیاں بن گئے ہیں۔ اس مسلمان کو بیچارے کو پتہ چل جائے کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب 2 مسلمان مصافحہ کرتے ہیں، جب دونوں کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہو تو کبھی مصافحہ کرنے سے نفرت نہ کرے، کبھی اپنا معیار اور سٹیٹس یہ نہ بنائے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسل سے بڑھ کے کوئی بھی مشغول نہیں تھا، لیکن انسانیت کے ساتھ محبت اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کیسی تھی کہ ہر بندے کو یہ شک ہو جاتا کہ شاید کائنات میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی محبت ہے ان کو۔ عبداللہ بن عمر کو یہی تو شک ہوا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ، قال لا من الرجال، مردوں میں سے؟ قال ابو بکر، قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، قلت ثم من، عمر کے بعد؟ قال عثمان۔ 10 صحابہ کے نام آئے، صحابی مسکرا پڑے، پھر ان کا نام آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی ملاقات کرتے، ملاقات کرنے والا یہ خواہش کرتا کہ کب دوبارہ ہوتی۔ آج یہ ہمارے اندر کیفیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، جب بھی کلام کرتے مسکرا کر ہی کلام کرتے۔ ان مسکراہٹوں نے ان گردنوں کو جھکایا تھا جو تلوار سے نہیں جھکی تھی، آج یہ راز گم ہو گیا ہے۔ اس نرمی سے جھکی تھی جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نیکی کا حکم کرنے کا معنی یہ ہے کسی کو کافر کہو، کسی کو فاجر فاسق کہو، برائی سے منع کرنے کا معنی یہ ہے کہو کہ تم تو بخشے نہیں جاؤ گے، تمہاری تو بخشش ہوگی نہیں۔ نہ یہ مزاج اسلام نے بیان کیا ہے اور نہ اس میں خیر و برکت ہے، بلکہ قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑا نمونہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے سرتاج رسول
سب سے بڑے عالم اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بنایا. نہ اس جیسا کوئی عالم پیدا ہوا ہے، نہ اس جیسا کوئی حسین ہی پیدا ہوا ہے. لیکن فرمایا اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی تو آپ کے اشارہ ابرو پہ گردنیں کٹوانے والے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں کوئی نظر نہ آتا. یہ آپ کے اس حسن اخلاق، اس نرمی کی وجہ سے یہ ساری برکتیں اللہ نے دی ہیں. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. جس چیز میں نرمی آ جائے اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی بابرکت بنا دیتے ہیں، اور جس سے نرمی کھینچ لی جائے وہ اچھی چیز بھی بدنما بن جاتی ہے. کچھ مثالیں انسان کے دل پہ اثر کرتی ہیں، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 4 سالہ بچے کو بلانا ہو تو ٹافی دکھا کے بلاتے ہیں کہ انجیکشن کی سرنج دکھا کے؟ کیا خیال ہے جی؟ 4 سالہ بچے کو ٹافی دکھائیں گے، آئے گا کہ اس کے سامنے وہ انجیکشن ہو کہ اب مجھے ٹیکا لگ جائے گا تو وہ آئے گا؟ یہ 4 سالہ بچہ ہے. اگر کچھ 40 سالہ بے نماز ہے تو دینی طور پہ تو بچہ ہی ہے نا. اس کو بھی بلانے کے لیے نرمی اور اخلاق اور احترام کے پہلو کو سامنے رکھو گے تو اس کے دل پہ گھر کر جاؤ گے. یہ مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے ایک بات بتانی تھی، سرتاج رسول نے مسجد میں بیٹھے ہیں، آواز دیتے ہیں یا معاذ. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقام، کھڑے ہوئے، جا کے سلام کہا، ہاتھ پکڑا، معانست کا آخری درجہ پیش کیا. ہاتھ پکڑنے کے بعد چوتھا پہلو فرماتے انی احبک یا معاذ. معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. سرتاج رسول کسی کو کہہ دے کہ مجھے محبت ہے، بتاؤ وہ اپنا دل بچھائے گا کہ نہیں بچھائے گا؟ کہا وانا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے بھی بڑی محبت ہے. یہ سارے کے سارے پہلو پیش کیے محبت کے. کس وجہ سے؟ کچھ لینا تھا؟ نہیں، کچھ دینا تھا. فرمایا لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 5ویں بات یہ فرمائی کہ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. تحفہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اچھی عبادت اور ذکر و شکر میں میری مدد فرما دے. دینی تحفہ دیا ہے، لیکن اندازہ کیجئے اتنے محبت کے درجات پیش کر کے اس انداز سے میں اور آپ بھی اگر محبت پیش کر کے دین کی بات بتاتے ہیں کوئی ٹھکرائے گا؟ اس وقت ہمارے سامنے غلط رویے آتے ہیں جب ہم مزاج نبوی کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈیزائن کیا ہے اسلامی اخوت کو، اس میں تیسرے تقاضے کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ خندہ پیشانی سے پیش آنا. فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. تیرا مسکرانا اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. نیکی کا حکم کرنا اور تیرا برائی سے منع کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک شخص نیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو صحیح راستہ بتا دینا بہت بڑا صدقہ ہے. یہ دنیاوی راستہ ہے وہ بتانا اگر صدقہ ہے تو جنت کی راہ بتا دے وہ کتنا بڑا صدقہ بن جائے گا. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک شخص کی نظر کمزور ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں نا، کوئی نبینا بھی نظر آئے تو جان بوجھ کے غلط راستہ بتاتے ہیں، گرے گا تو ہنسنے کا موقع ملے گا. اس مسکین کو پتہ نہیں ہے من کم اعمى عن الطریق. جو بندہ کسی نبینے کو غلط راستے پہ چلاتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے. جو دنیا میں غلط راستہ بتاتا ہے چلنے والے کو وہ ملعون ہے صحیح الجامع کی روایت کے مطابق. تو جو آخرت کا راستہ غلط بتاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا
وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرُ وَالْعَظْمُ وَالشَّوْكُ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں ہڈی ہے، راستے میں کانٹے ہیں، پتھر ہے، کسی مسلمان کو دکھ تکلیف دیں گے ان کو اٹھا کے راستہ صاف کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے۔ کیسا صدقہ ہے؟ بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له فأدخل الجنہ۔ ایک شخص جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے، اس نے کہا کسی مسلمان کو دکھ دیں گے، کانٹوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ مالک الملک نے اتنی قدردانی کی کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات جو بیان کی ہے اسلامی اخوت کا تقاضا، ان حقوق کو، بنیادی حقوق کو ہر مسلمان ادا کرے جس سے محبت قائم رہتی ہے اور اس محبت میں جلا آتی ہے۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادة المریض وإجابة الدعوة واتباع الجنائز وتشمیت العاطس اذا حمد اللہ۔ کوئی سلام کہے تو جواب دو، آج کوئی سلام کوئی کہتا نظر نہیں آتا، اور اگر 1 2 3 مرتبہ کوئی سلام کہہ دے تو کہتا ہے بھائی تمہیں پیچھے یاد نہیں آیا، بس یہی سلام کی جگہ نظر آئی۔ سلام سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ وعیادۃ المریض، آج لوگ بیمار پڑے ہوتے ہیں کوئی پتہ لینے نہیں جاتا۔ اس مسلمان کو اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ 70,000 فرشتے، ایک نہیں، وہ بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، صبح کے وقت جاؤ تو حتیٰ یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی وہ 70,000 فرشتے اس جانے والے کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہر شخص جو دنیا میں موجود ہے کوئی شوق ہی نہیں دے سکتا کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن نورانی فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک دعا کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور اس وقت تک دعا کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ اپنے بندے سے راضی نہیں ہو جاتے جس کے لیے دعا کروانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا قیل له طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا۔ جب کوئی کسی بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے طبت وطاب ممشاک، تیرا چلنا کتنا ہی پیارا ہے، تو نے تو جنت میں جگہ بنا لی ہے، تو نے تو جنت میں جگہ بنا لی ہے، جنت کے باغیچے میں چل رہے ہو۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مریض کی عیادت کرنا، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا، اور جب وہ چھینک مارتا ہے تو الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ 5واں اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے نیکی میں اس کے دستے بازو بنو اور برائی سے اس کو روکو، تعاون بر پر ہو، معاصی پہ تعاون نہیں۔ یہ خونی رشتے، یہ وجدانی رشتے، دونوں میں فرق ہے۔ خونی رشتے جاہلیت میں ان کی قدر تھی، وہ کہا کرتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کا معنی یہ ہے کہ بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے ہر حال میں اس کی مدد کرو، جبکہ شریعت نے وجدانی قوت کو غالب کیا ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کر، مظلوم ہے تو تب بھی مدد کر۔ فرمایا ظالم کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا ان یک ظالما فرددہ عن ظلمہ، ظالم ہے تو اس کے ہاتھوں کو پکڑو، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ وہ دنیا میں اپنے معاملے سیدھے کر لے، قیامت کو کوئی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ وَإِن يَكُ مَظْلُومًا فَانصُرْهُ، اگر وہ مظلوم ہے تو پھر اس کی مدد کرو۔ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعاون پیش کرو سب نیکی کی چابی بنو، خیر کی چابی بنو، برائی کا تالا بنو. ان من الناس ناسا مفاتيح للخير جعله الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. مومنوں میں لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو نیکی کی چابی بنتے ہیں اور برائی کا تالا بنتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مغاليق للخير. اور کچھ ایسے نصیب بنتے ہیں جو خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں اور برائی کی چابی بنتے ہیں. فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. سعادت مند وہ ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ خیر کی چابی بناتے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. اور اس سے بڑی ہلاکت کس کو ہوگی نصیب میں؟ جو برائی کے لیے چابی بنتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی ہے. اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جائز ضرورت کو سامنے رکھے، اس کے احوال کی خبر لیتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم للناس. بہترین اللہ کے یہاں محبوب ترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ. اور سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم کسی بھائی کے دل میں سرور پیدا کر دو. سرور کیسے پیدا کر دو؟ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَهُ. کوئی مصیبت ہے تو تم اس کی مصیبت کو دور کر دو. او تقضی عنہ دینا. مقروض ہے تو اس کا قرض اتار دو. اور فرمایا من محا عن غریمہ او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام. آج اس بات کو سوچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کسی نے قرض دیا ہے، قرض لوٹانے والے کے پاس طاقت نہیں ہے. شرط یہ طاقت نہ ہو فراڈ کرنے والا نہ ہو. ہے نمازی مومن ہے، اس کو ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں دے سکتا، معاف کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے. جس نے ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا قدم جنت میں جما دے گا. او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا. کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الساعی علی الارملۃ والمسکین. الساعی البازل نہیں کہا، المنفق نہیں کہا. خرچ کرنے والے کی تو شان ہی بڑی ہے. کوشش کرنے والا کن کے لیے؟ مسکینوں کے لیے. کن کے لیے؟ بیوگان کے لیے جن کے خامد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اولاد کی پرورش ان کے سر پہ آ گئی. کل مجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. تم اپنے سردیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہو، گرمیوں میں اے سی چلا کے بیٹھے ہو، کسی کو کال ہی کر دیتے ہو، کسی کو میسج لکھ دیتے ہو، کسی کو خط ویسے ہاتھ سے لکھ دیتے ہو کہ فلاں جگہ پہ ایک یتیم ہے، نمازی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. بیٹھے تم اپنے بیڈ روم میں ہو لیکن تمہارے نامے اعمال میں اجر وہ لکھا جاتا ہے کہ تم کافروں کے سامنے سب بنا کے جہاد کے لیے کھڑے ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایتیں منسوخ نہیں ہیں، ضعیف نہیں ہیں. بخاری مسلم کی روایتیں ہیں جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے. وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ. اس کا اجر اتنا ملے گا کہ جس نے پوری زندگی روزہ رکھا کبھی افطار ہی نہیں کیا. وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطِرُ. اور ایسا جس نے تہجد پڑھی اور کبھی ناغہ ہی نہیں کیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ایک بات بیان کی ہے، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینہ، میں کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اعتکاف کس عشرے میں ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں ہوتی ہے نا، اس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نصیبے میں فرمائے۔ ہو مسجد نبوی جس کی 1 نماز 1000 نماز کے برابر، اور پھر پورا مہینہ اعتکاف کا ثواب۔ فرمایا مجھے زیادہ محبوب کیا ہے، یعنی بالفاظ دیگر شراح کیا لکھتے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھائی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ساتھ جاتا ہے، اور ضرورت پوری ہوگی ہے تو اس کو 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی، جو آج نعمتیں ملتی ہیں، رب نعمت حصولها نقمہ، کچھ نعمتیں ہیں ملنے کے بعد وہ مصیبت بن جاتی ہیں۔ موبائل ہے تو بڑی نعمت، یہ ٹیلی فون ہے تو بڑی نعمت، لیکن اللہ کے لیے کسی کی زیارت کرنے جانا، اس کے حالات کی خبر لینے جانا وہ ختم ہوگی، اب وہ کال بھی نہیں ہوتی۔ ابتدا میں تھا کہ کال ہو جاتی، اب وہ بھی کرنے سے ہم عاری ہو گئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ہمیں اس وقت اسلامی اخوت نظر نہیں آتی، اور اس کے تقاضے کو سمجھنے سے ہر بندہ گریزہ اور قاصر ہے۔ کیا کریں؟ یہ کیا کرے کا سوال جب سے آیا ہے اس وقت سے محرومیاں شروع ہوئی ہیں۔ ان رجلا زرع خله في قرية اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا، ایک شخص ساتھ والی بستی میں ایک قریہ میں جاتا ہے، اللہ نے فرشتہ پیچھے بھیج دیا۔ فرشتہ سوال کرتا ہے اين تريد، کہاں جا رہے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت، قال اريد اخلي في هذه القرية، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جس بستی میں رہتا۔ قال وهل لك من نعمة تردها علي، کچھ لین دین آپ کا؟ قال لا غير اني احببته في الله، کچھ لینا دینا نہیں، ایک ہی چیز دینی اور لینی ہے، میری اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ فرمایا اس فرشتے نے فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك فيما أحببته، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو جس طرح تم میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہو، میں رب تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی رکھی۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مفید ہدیہ دیا جائے، ہدیوں کا مقابلہ ہو، آپس میں تبادلہ ہو۔ كان يقبل الهدية ويصيب عليها، لیکن ہدیے کا مقصد ہدیہ ہو۔ ہدیہ مفید کیا ہے؟ کسی کو کتاب دے دینا، کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، اور کسی کو اچھی کیسٹ دے دینا جس سے اس کے زندگی کے رویے درست ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے کوئی مفید ہدیہ نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی کھانے کی چیز بھی دیتے ہیں ہدیہ تو ہے، لیکن نفع مند ہدیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے صحابی کو دیا کہ تم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو نہ بھولنا۔ لیکن آج ہدایہ کی مصیبت بھی جو مسلمانوں نے ایک نئے انداز سے لے لی ہے۔ ہدیہ دیا جاتا ہے کب؟ جب شادیاں ہوتی ہیں، وہ ہدیہ نہیں رہا، وہ مصیبت بن گئی ہے۔ کون سی مصیبت؟ العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیہ، وہ اصل میں ہدیہ نہیں ہے، وہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش ہے، جس کو آج انسان نیوندرا کہتا ہے۔ پڑھا لکھا پہلی سب میں بیٹھنے والا بھی شادی کے دن یہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دے کے واپس لینے کی نیت کرتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں کروں تو کیا کروں، کل کلب یعود علی قیہ
وہ تو ایسا ہے جیسے کتا طے کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے. آگے لفظ ہیں وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، یہ بری مثالیں انسان اور مومنوں کے لیے تو ہمارے لیے تو نہیں ہے. اس لیے ہدیے کا مقصد بھی یہ ہو کہ محبت بڑھے اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ مالک الملک ہم سب کو دینی مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، اگر کچھ بھی انسان کے پاس ہمت طاقت نہیں تو اس زبان کو حرکت تو دے ہی سکتا ہے. اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے، سامنے ہے پھر بھی اس کی خیر خواہی کرے، اگر سامنے بھائی نہیں ہے تو پھر غیبت نہ کرے، دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار. جس شخص کے پاس کسی کی غیبت کی جائے، اگر وہ روک دے کہ بھائی میرے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرو، یہ روکنا ہے تو تھوڑا سا مشکل، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جس طرح اس نے غیبت سننے سے انکار کر دیا ہے، خالق و مالک اس بندے کو قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ. جب انسان کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، خالق و مالک قبول فرما لیتے ہیں. عند رأسہ ملک موکل، جب دعا کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ موکل آ جاتا ہے جس کو مقرر کیا جاتا ہے. کلما دعا لأخیہ بظہر الغیب قال الملك الموکل به آمین ولک بمثل. جب ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے، اور جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا یہ مزاج بنانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروجیکٹ پیش کیا ہے. آپ میں سے بھی ماشاءاللہ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، لیکن ایک سوال کر لیتا ہوں، تو ایسا بگ پروجیکٹ ہے دنیا میں جس کا ایک دن میں کوئی 1.5 ارب روپے پروفٹ آ سکے؟ کہیں یہ کوئی ہے؟ ممکن ہے جی، دنیا بڑی وسیع ہے. یہ پروجیکٹ اگر انسان حاصل کر سکتا ہے تو اسلامی اخوت کو سمجھنے والا حاصل کر سکتا ہے. فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ. پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1.5 ارب. ایک کیلکولیشن ہے. فرمایا جو مسلمانوں کے لیے اتنے لفظ بول دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مولا کریم مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے. کتنے سیکنڈ لگے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 سیکنڈ. کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. کائنات کے اندر جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 10 سیکنڈ کے اندر انسان 1.5 ارب نیکی کماتا ہے. اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں، میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے ہمیں اسلامی اخوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھولے ہوئے تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مالک الملک ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں مولا کریم ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دے. اور جس کی اولاد ہے اللہ مالک الملک اس کی اولاد کو نیک بنائے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دست بازو بنائے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے مولا کریم ان کی جولیوں کو بھی بارونق بنا دی. الہ العالمین جو صاحب مال ہے اس کے مال میں برکت فرما اور اس کی حفاظت فرما اور اس کو تقوی نصیب